ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ آئین کے اندر کتنی ترمیمیں ہوئیں؟ یہ مجھے میسج آ رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ ترمیمیں جو یہ طے کرتے رہتے ہیں، اور ایک تو پہلے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ترمیم کے اندر خامی کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور ترمیم لے کے آتے ہیں۔ چانی صاحب، ایسے یہ لوگ بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے 20 ورلڈ کپ جیت لیے ہیں۔ لوگوں کو فائدہ نظر نہیں آتا، اور وہ فائدے کی بات کر رہے ہیں، وہ مارل مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ فائدہ کدھر ہے؟ ایک منٹ کے لیے بات کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ جیسے میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں ترین صاحب کا، انہوں نے بھی کہا عوام کا یہ مطالبہ، عوام مینڈیٹ مانگتا ہے۔ دوسرا اس دن میں سینٹ تقریر میں سن رہا تھا، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں 18 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، وہ جو خود کا مطالبہ ہے وہ 18 کروڑ کا مطالبہ ہے۔ صدر صاحب کہتے ہیں 20 کروڑ ہے۔ تو لے صحیح، ابھی آپ مجھے بولے نہیں دیتے ایمان سے، میں چلاتا ہوں آپ کے پاس۔ جس پارٹی کا دوسرے صوبے میں ایک ممبر نہیں ہے، اس کی آواز 18 کروڑ کی ہے۔ جو چاروں صوبوں سے جو پارٹی جیت کے ان کے ممبر کہاں گئے، ان کے کہاں گئے، ان کے کہاں گئے؟ اب کہہ رہے ہیں ترین صاحب ان کا مطالبہ عوام کا مطالبہ ہے، میں ان کو تو آج کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ ہنس بھی رہے ہیں ساتھ اور کہہ رہے ہیں کچھ نہیں، اس کی وجہ یہ جانتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ بے انصافی ہے۔ اب مینڈیٹ یہ مانگے تو ہم لے لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور مدت یہ طے کریں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی مدت طے نہیں کر سکتا۔ آپ نے آئین میں مدت طے کی ہوئی ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ جہاں تک غلطیاں ہیں، غلطیاں آج کی نہیں، کل کی نہیں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو کہ میں بھی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ اس نے کیا ہے، کل کلاں کو ان کے معاملات میں غلطی ہو جائے گی تو کہیں گے کہ اب تقاضا ہو رہا ہے مینڈیٹ نیا نہیں، غلطیاں درست کریں، اسے مینڈیٹ کا انتظار کریں۔ جب تک حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے باری کا انتظار نہیں کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، تب تک یہ قانون اور آئین کی ملک کا چھکا لگ جائے۔ بے شک یہ نہیں ہو سکتا، عوام کو چھکا لگ جائے۔ آپ کے کہنے پر نا، میرے کہنے پر دوبارہ الیکشن ہو سکتی ہیں، وقت سے پہلے ہو سکتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا تو آپ بات کریں کہ ہم الیکشن کروائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی تباہی ہو رہی تو یہ سسٹم پورا ایسا نہیں کریں گے۔ اب آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا، ابھی جو آپ نے پوچھا، کیا پوچھا آپ نے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں میں بتاؤں، سب سے بڑا پھر معاملہ ہے آئین کا۔ آئین بحال ہوگا تو فائدہ کیا ہے؟ اب آج کل بڑے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھیں آئین تو بحال ہے نا، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں نہیں۔ جب آئین بحال کیا گیا انہوں نے ترمیم کر کے، اصل صورت میں تو ہم سے بحث کی، ہمارے لوگ جو چیمپئن ہیں جمہوریت کے، وہ کہتے ہیں روٹی ملے گی اس سے، کپڑے ملیں گے۔ یار آئین کا ہونا ملک کے لیے روٹی اور دوپٹے کی بات ہوتی ہے کیا؟ جناب سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ جناب ملک کی بقا کا سوال ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان ملا کہ نہیں ملا؟ دیکھیے یہ آئین کے بعد ہی ہوتا ہے، تو ہو گیا نا، ملا۔ ترامیم کی بات میں کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات کو ابھی آپ لیں گے نا، ترامیم سے کیا ہوگا؟ ترامیم سے ہی ان کے جو یہ کہتے ہیں نا آج کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ میں آج کا کہتا ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا 17، 18، 19ویں ترمیم کیا ہوتا ہے؟ طلعت بھائی میاں، جو انسان کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ جو قانون چلے گا نا، وہ بہتے پانی کی طرح ہے، جیسے جیسے حالات آئیں گے اسی تبدیلی ہوگی۔ کھڑا پانی بدبودار ہو جائے گا۔ ہمارے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم ایسے استحکام نہیں حاصل کر سکے پاکستان میں۔ روٹی کپڑا اور مکان ملا کہ نہیں ملا، مجھے جہانگیر کے پاس جانا ہے، بھلے جائے جہانگیر بھائی کے پاس، لیکن سن لیں، جب تک یہاں نظام کو استحکام نہیں ہوگا روٹی کپڑا نہیں ملے گا۔ مل بھی لے گا تو اس کی کوئی معنی، ہم نے تو ویسٹڈ انٹرسٹ کو مستحکم ہوتے دیکھا ہے۔ جہانگیر صاحب یہ وہ بات سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نمائندگی، نظام کی بات ہے، آپ کی نمائندگی کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ کس طرح لوگوں کے بہاف پہ بات کریں؟ میں عرض کروں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ اسمبلی میں سے الیکٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے اپنی پارٹی کی نشست چھوڑ کے ایک ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں جس کی پارلیمنٹ میں ایک ممبر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہسٹورک چیز ہے، اور لوگ بڑی بڑی پوزیشن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو حالانکہ میں جہانگیر صاحب کو احترام کرتا ہوں، بہت زیادہ میرے بھائی ہیں، اور میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ قانون اور آئین میں ایک ٹرم ہوتی ہے اسمبلی کی جو اس کا حق ہے، جو پارٹی جیتتی ہے اس کا حق ہے وہ کرے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس 4 سالوں میں جو اس ملک کے ساتھ اس جمہوریت کے نام پہ معیشت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک تاریخی بات ہے۔ تو جب عوام جو ہے اس معاملے میں حالات اتنے خراب ہیں، اور آپ دیکھیں افراط زر کو دیکھیں، مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ ہمیں مینڈیٹ ملی ہے اپنی من مانی کرنے کے لیے، یہ غلط ہے۔ لیکن مینڈیٹ ملی تو ہے نا، مینڈیٹ ملی ہے، عوام نے کسی وجہ سے دی ہے کہ جی ہم آپ کو ہم الیکٹ کرتے ہیں،
آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں اور آپ ہمارے حالات خدا کے لیے بہتر کریں. یہ مینڈیٹ نہیں ملتی کہ ہم نے آپ کو الیکٹ کر دیا, اب 5 سال بعد آپ نے 5 سال میں جو من مانی کرنی ہے آپ کریں. آپ بھی پوچھیں, آپ کو آپ خود ہی پوچھ لیں, آپ کی دونوں کہہ رہے ہیں کہ بڑا احترام اور محبت ہے آپس میں. آپ کی کس پروگرام میں میری کسی لڑائی ہوئی ہے؟ کس دن ہم تو لڑائی کرواتے نہیں, پوچھے سوال پوچھیں. من مانی کرنے کے لیے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, یہ عوام کے جو رائے ہے اس کے اظہار کی کیا صورت ہے؟ وہ کہیں گے کراچی کا جلسہ, لاہور کا جلسہ. خدا کا خوف کریں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, خدا ایک ہی جلسہ پورے عوام کی رائے کا اظہار ہے. ایک سیکنڈ ایسے نہ کریں جی, ہم سب بھائی, ہم سب ایک معاشرے میں سے ہیں, ہم سب اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات تو فیصلہ ہے نا, ہم آپ میں لڑائی بھی نہیں کر رہے. اس وقت آپ اپنے جو میڈیا ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے اس عوام میں فیلنگز کا. آپ میڈیا میں دیکھ لیں روز کیا بات ہوتی ہے. میں بتا دیتا ہوں میڈیا کا, میڈیا میں روز دیکھ لیں, عوام سے آپ جا کے سڑکوں پہ سوال پوچھیں. ہم عوام میں ہیں, ہم لوگوں سے ساری میڈیا صحیح ہو رہی ہے, ساری میڈیا درست کہہ رہی ہے. 30% غلط ہے, 70% آپ کے حق میں ہے. میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا اور پروو کروں گا کہ 70% میڈیا آپ کی تعریف کرتا ہے. بس بات ختم ہو گئی. دو پوائنٹس پی ٹی وی سمیت 18ویں ترمیم میں تمام پارٹیز کی 19 پارٹیز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ 70 سیشنز انہوں نے کیے. اس کے بعد ان کی کنسنسس یہ تھا کہ پرومسز کو آٹونومی دی جائے, لہذا دی گئی ہے. یہ عوام کی رائے تھی. پہلی بات, 20ویں ترمیم میں اگر پی ایم ایل این کو کنڈیشنز لگا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کی ٹرم فکس کی جائے تاکہ وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, اور ان کی ریموول جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ریموول کی طرح ہو, وہ بھی اچھی بات ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے کنسلٹیشن کے لفظ کی جگہ کنسنسس کیا جائے تاکہ یہ وہ جیسے نیب چیئرمین انہوں نے اپوائنٹ کیا وہ نہ چاہے. ہاں, اب چانڈیو صاحب کی بات کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, عوام نے مجھے بھی مینڈیٹ دیا ہے. اوکے, عوام نے مجھے پنجاب نے سینٹ میں بھیجا ہے اور اپوزیشن میں بٹھایا ہے, اور مجھے یہ کہا ہے کہ اگر یہ صحیح کام نہیں کرتے تو کھڑے ہو کے آواز بلند کریں, اگر یہ لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں کرتے تو کھڑے ہو کے آواز بند کریں, اگر گیس کی جو حالت کی ہے, اگر پی آئی اے کی حالت کی ہے, اسٹیل مل کی ہے, آواز بلند کریں اور ان کو روکیں, یا ان کو کہیں کہ کام ٹھیک کرے یا باہر جائے. اور یہ ہم کر رہے ہیں اپنا, یہ بھی مینڈیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ اور دوسری پارٹیاں ان لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر کے آنے والے الیکشن کا دائرہ کار بھی وضع کریں گے, ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ واپس آ جائیں گے, کیونکہ آپ نے نہیں, یہ تو پھر کس کا قصور ہے؟ اگر عوام نظام نے آپ نے ایسا بنایا ووٹ دے کے واپس لاتی ہے تو 100 بسم اللہ لائے, پھر عوام نے نظام واپس لا رہا ہے. نظام بالکل ٹھیک ہے, تبدیلی آئے گی, نظام میں مسئلہ نہیں ہے. عوام اس وقت تبدیلی کے لیے متحد ہے. آپ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے, یہ اب وہ والا پرانا قصہ ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب اس دفعہ الیکشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ عوام نے کھل کے ان لوگوں کے لیے سپورٹ کرنا ہے جو کہ اس ملک میں واقعی بنیادی ہلکے کی سیاست جو ہے, صاحب ایک بات تو سنیں, ہلکے کی سیاست جو ہے آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے. ایک دفعہ انہی کی پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آئے تھے. اس وقت جو کنونشنل اب آپ نے بریک سے پہلے بریک ضائع کر دیا, بھٹو صاحب کی بات ان کے سامنے. میری بات سنیں, جو کنونشنل پولیٹیکل وزڈم ہے, جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں رحمتوں کی ہوائیں چلیں گی اگر ہم کامیاب ہوں گے, تو تشبیہ سمجھ میں آتی ہے. دوست کہیں گے انقلاب آ رہا ہے, سمجھ میں بات آتی ہے. سونامی آ رہی ہے, سونامی تو انسان ذات کے لیے موت کا پیغام تھا, وہ آئے گی تو کیا کرے گی؟ آپ مجھے سمجھائے نا, انسان ذات کا ہے. آپ بتائیں کوئی اچھی تشبیہ ہے نا, سونامی ہے, چینج دا ورڈ سونامی. سونامی ہے, یہ واقعی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف سونامی ہے, مافیا کے خلاف سونامی ہے. Let's take a break.